بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو عقائد کے سلسلے میں ظاہری معنی پر اعتبار کرتے ہیں، چاہے عقلی طور پر وہ ساری باتیں سمجھ میں آویں یا نہ آویں، لیکن ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر عقلی چیز عقل کی روشنی میں اگر عقائد کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ان کا وہ انکار کر دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو تمام تر چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، گرچہ وہ چیز کا کہتے ہیں غیر عقلی بظاہر ہو، پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے کھلی نشانی کی شکل میں ہماری طرف آئی ہیں، اور یہ بظاہر عقل سے ٹکرا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عقل سے ٹکرانے والی نہیں ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو عقل کے دائرے میں مانتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بیان کے بعد ایک اور دوسرے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قسم لم ينطق به الكتاب والسنة ولم تستفض به السنة ولم يتكلم فيه الصحابة فهو مطوي على غره فجاء الناس۔ دوسری قسم جو ہے احکام کی وہ ہے، ایک قسم احکام کی وہ ہے جس کی صراحت کتاب میں ہے اور نہ سنت اور حدیث جو ہے اس کی صراحت کے تعلق سے مشہور درجے کی ہے، نہ صحابہ کرام نے اس میں گفتگو کی ہے۔ فَهُوَ مَطْوِيٌّ عَلَى غِرِّهِ، وہ اپنی تمام تر پیچیدگی کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ طوا یطوی کے معنی آتے ہیں لپیٹنا، اور طوا علی غرہ کے معنی آتے ہیں کہ یعنی کپڑا یا کھال کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز اپنی شکن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، یعنی اپنی پیچیدگی کے ساتھ اپنی جگہ پر لپٹی ہوئی ہے۔ فجاء الناس، لیکن ہوا یہ کہ اہل علم میں سے کچھ لوگ بعد میں آئے، فتکلموا فیہ، اور ان مسئلوں میں انہوں نے کلام کیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، وکان خوضهم فیہ، اور وہ لوگ اس مسئلے میں گھس گئے یعنی وہ سب کے سب اس مسئلے میں کلام کرنے لگے۔ یعنی اس قسم میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ان مسائل میں ہاتھ ڈالتے ہیں جن مسائل کی صراحت نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ سنت رسول اللہ میں ہے، اور نہ صحابہ کرام نے ان مسائل میں غور و فکر کیا ہے، مگر بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے علم کی روشنی میں ان مسائل میں کلام کیا، اور کلام کے نتیجے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ان مسائل میں کلام کیوں کیا، کس طرح سے کیا؟ اما استنباطا من الدلائل النقلیہ، یا تو نقلی دلائل سے استنباط کرتے ہوئے، کفضل الانبیاء علی الملائکہ، جیسے مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام زیادہ افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں، اس مسئلے میں کلام کیا اور یہ کہا کہ نہیں، انبیاء افضل ہیں ملائکہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت سے ثابت ہے، کفضل الانبیاء علی الملائکہ، انبیاء افضل ہیں ملائکہ سے، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ برتر ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اب ظاہر سی بات ہے انبیاء کی برتری ملائکہ پر، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برتری حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یہ سارے کلامی مسائل ہیں، اور ان مسائل میں بعد کے متاخرین میں سے اہل کلام نے کلام کیا ہے، لیکن دلائل نقلیہ یعنی کتاب و سنت سے صادر ہونے والے دلائل کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ وَإِمَّا لِتَوَقُّفِ الْأُصُولِ الْمُوَافِقَةِ لِلسُّنَّةِ عَلَيْهِ وَتَعَلُّقِهَا بِهِ بِزَعْمِهِمْ، یا اس وجہ سے کہ وہ اصول جو سنت کے موافق ہیں وہ دراصل انہی مسائل پر موقوف ہیں، یا ان کے خیال کے مطابق اس مسئلے سے کیا کہتے ہیں ان اصول کا تعلق ہے۔
کمسائل الامور العامہ، جیسے کہ عمومی مسائل، امور عامہ کے مسائل. کیا مطلب ان کا یہ ہے، دو وجہوں سے بعد کے لوگوں نے ان مسائل میں کلام کیا. ایک تو انہوں نے دلائل نقلیہ مستنبط کیے، دوسرے یہ کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو در اصل کیا کہتے ہیں، انہی مسائل پر موقوف ہیں. یعنی اسلام کے بہت سارے مسائل انہی مباحث پر موقوف ہیں، اگر ان مباحث پر گفتگو نہ کی جائے تو وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ سنت کے موافق اصول بھی ان مسائل پر موقوف ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق ان اصول کا تعلق بھی ان جیسے مسائل سے ہیں. کیسے مسائل؟ کون مسائل؟ جیسے امور عامہ کے مسائل. امور عامہ کے مسائل میں کیا آتا ہے؟ واجب، عرض، جوہر، یہ سب امور عامہ کے مسائل ہیں جو علم کلام اور فلسفہ سے متعلق ہیں. وشیء من مباحث الجواہر والاعراض، اور جواہر اور اعراض کے کچھ مسائل. اب مثال کے طور پر یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جوہر، ایک لفظ آیا عرض. میرے خیال سے جوہر اور عرض یہ واضح ہوگا. جی، جواہر یعنی ہیرے جواہرات؟ نہیں، وہ یعنی نہیں. الفاظ کے جو جواہر یعنی جو خوبصورت. نہیں مولانا، ایسا ہے کہ جی. جوہر یا عرض یہ دونوں خاص اصطلاحات ہیں، حکما کی اور اہل فلاسفہ کی اور متکلمین کی اصطلاحات ہیں. تو کیا معنوں میں استعمال ہوتا ہے مولانا؟ وہ میں بتا رہا ہوں. جی، اس سے پہلے بھی کچھ الفاظ ہیں. وَكَانَ خَوْضِهِمْ، وَكَانَ خَوْضُهُمْ، اور ان حضرات کا ان مسائل میں دخل دینا، ان مسائل میں گھسنا. خاض یخوض، اس سے پہلے یہ لفظ آ چکا ہے. جی آ خاض چکا ہے. یخوض کے معنی آتے ہیں گھسنا، داخل ہونا. غرتن یعنی ان کے اپنے غلاف میں. جی غرتن، ہاں بتایا تھا. غرہ کہتے ہیں کپڑے یا کھال کی شکن کو. یہ دراصل محاورہ ہے. مطوی علی غرہ، یعنی وہ سارے مسائل تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود لپٹے رہے، یعنی ان کے کی پیچیدگی کو کسی نے کھولا نہیں، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے. ان کی پیچیدگی میں کسی نے داخل ہونے کی کوشش نہیں کی. تو غرت مطویتن، مطوی علی غرہ. مطویتن علی غرہ. جی تو غرہ کیا معنی میں آئیں گے؟ ہاں، مطویتوی معنی لپیٹنا. ہاں وہ ہو گیا. ہاں، غر کہتے ہیں کھال کو، کھال کی شکن، کپڑے کی شکن. کپڑے میں جو شکن پڑ جائے یا کھال میں جو شکن پڑ جائے اس کو غر کہتے ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہوا، شکن سے مراد جو پھٹ جانا ہے، جو ہاں پھٹ جانا ہے، یا اس کا یہ ہو جانا ہے، اس کی شائننگ کا ختم ہو جانا، رونق اس کی جو وہ ہو جاتی ہے. جی یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مسائل اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود لپٹے رہے، یعنی ان کی پیچیدگی اور اس کی گتھی جو الجھی ہوئی تھی اس کو سلجھانے کی کسی نے کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے. آپ پوچھ رہے تھے جواہر کے معنی. جی وتعلقها، یہ اصل یہ ہے. وتعلقها ہے نا منا، وتعلقها وتعلقها به بزعمهم. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہاں، اما لتوقف الاصول الموافقة للسنة عليه وتعلقها به بزعمهم. ٹھیک ہے. وتعلقها جی به بزعمهم. زعمهم یعنی اب خیال ہوگا نا مطلب. جی ان کے خیال کے مطابق. ٹھیک ہے. وشیء من مباحث الجواہر والاعراض، ہاں جیسے کہ جواہر اور اعراض کی بعض بحثیں. اب جوہر حکما کے نزدیک یعنی وہ چیز جو ممکن ہو اور بغیر محل کے پائی جائے، یعنی اپنے وجود کے لیے یہ کسی محل کا محتاج نہ ہو. یہ حکما کی تعریف ہے. متکلمین یعنی اہل کلام کے نزدیک جوہر ایک حادث ہے جو بذات خود متحیز، اور جو یعنی وہ حادث ہے جو بذات خود متحیز ہو.
یہ متحیز کیا معنی میں استعمال ہوگا مولانا؟ متحیز یعنی متحیز کے معنی ہیں کسی مکان میں ہونا، کسی مکان میں ہونا. جی تو اس کی تشریح کیسے کریں گے ہم؟ ہاں تو اس کی میرے جیسے تشریح یہ آواز کریں گے کہ اللہ کی ذات اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی محل کا محتاج نہیں ہے. یعنی حکمہ کی تعریف لیں، حکمہ کی تعریف لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی محل کا محتاج نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے تو اس کو وجود میں لانے کے لیے کسی جگہ پر اس چیز کو وہ چیز قرار پاتی ہے تب وہ وجود میں آتی ہے. جیسے مکان ہے، مکان کو وجود میں لانے کے لیے اس کی کھدائی کی جاتی ہے، کھدائی کرنے کے بعد اینٹ کی جوڑائی کی جاتی ہے، پھر اس محل میں اس کو چھت تک لے جایا جاتا ہے تو وہ مکان ہوا، تو محل کا محتاج ہوا. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ فلاں جگہ میں اللہ کا وجود ہے اور نعوذ باللہ فلاں جگہ وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے وجود کے لیے کسی بھی محل کا محتاج نہیں ہے. جی اچھا وہ جواہر کے معنی میں آ گئے نا، اور جی وہ الاعراض بھی جوہر اسی معنی، الجواہر الاعراض ملا کر پڑھیں گے پھر. ہاں تو اب آراز کی بھی تعریف کر رہے ہیں. اچھا تو جوہر اس کو کہتے ہیں، صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں، جوہر وہ چیز ہے جو اپنے وجود کے لیے محل کا محتاج نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لیے کسی بھی محل کا محتاج نہیں ہے. اور عرض جو ہے وہ جوہر کا مقابل ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسے ممکن کو کہتے ہیں جو بغیر محل کے نہ پایا جائے، یعنی اپنے وجود کے لیے کسی محل اور کسی مقام کا یہ محتاج ہو. جیسے تمام صفات اور کیفیات، جیسے سمیع سننے والا. اب ظاہر سی بات ہے جب تک انسان نہیں ہوگا، انسان کے کان نہیں ہوں گے تو اس وقت تک سماع کا وجود نہیں ہوگا. دیکھنے والا، جب تک کہ انسان کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی اس وقت تک دیکھنا نہیں ہو سکتا. تو لفظ سماع یعنی سماع کی صفت یا دیکھنے کی صفت جب تک کہ اس کا محل انسان نہ ہو اس وقت تک صفت سماع اور دیکھنا پایا نہیں جا سکتا. مگر اللہ کی ذات ایسی ہے جو محل سے بالکل کیا کہتے ہیں بری ہے، اور بغیر کسی محل کے اللہ کی ذات کا وجود ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جوہر ہے، عرض نہیں ہے. جی مولانا بہت آگے اچھے. فَإِنَّ الْقَوْلَ بِحُدُوثِ الْعَالَمِ، ہاں کیونکہ یہ کہنا کہ دنیا حادث ہے، یعنی پہلے دنیا عدم میں، یعنی دنیا نہیں تھی اب آئی ہے، حادث ہے. یہ توقف، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ علی ابطال الحیولہ، کہ حیولہ کو باطل سمجھا جائے، اور وہ اثبات الجزء الذی لا یتجزا، اور اس جز کو ثابت کیا جائے جس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے ہوں. یہ دراصل کیا کہتے ہیں، دو چیزیں ہیں. جو لوگ ہوا یہ ہے کہ علم یعنی اہل کلام میں سے، متکلمین میں سے جو لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ صاحب دنیا حادث ہے، پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی ہے، تو یہ حیولہ کا ابطال کرتے، حیولہ کو نہیں مانتے ہیں اور جزء لا یتجزا کو ثابت کرتے ہیں. یہ دراصل انہی کا اختلاف ہے. تو یہ یہاں پر صرف اتنا ہم کو سمجھنا ہے، نہ حیولہ سمجھنا ہے نہ جزء لا یتجزا سمجھنا ہے. ہم کو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ حیولہ کا ابطال اور جزء لا یتجزا کا اثبات یہ دراصل اہل کلام کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں نہ صحابہ کرام پڑھے، نہ اللہ کے رسول اور نہ کتاب و سنت سے براہ راست کوئی صراحت موجود ہے. بعد کے متأخر علماء نے ان سارے مسائل میں دلچسپی لی، ان مسائل سے دلچسپی لی، اور ان مسائل کو انہوں نے اپنی محنت اور اجتہاد کے ذریعے کتاب و سنت سے دلائل جو استنباط کیا تھا ان دلائل کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی. بس اتنی بات ذہن میں ہم کو رکھنی ہے. یہ حیولہ کیا چیز ہوتی ہے مولانا؟ میں نے بتایا نا ابھی کہ حیولہ یا جزء لا یتجزا یہ اہل فلاسفہ یا یعنی علم کلام کی خاص اصطلاح ہے. اچھا جی ہم کو یہاں پر صرف اتنا سمجھنا ہے
کہ جزء لا یتجزا کا اس بات یا حیولہ کا ابطال، یہ دونوں وہ مسئلے ہیں جن میں نہ صحابہ کرام نے دلچسپی لی نہ ان کے بعد کے لوگوں نے دلچسپی لی، بلکہ متاخرین نے ان مسئلوں میں دلچسپی لی اور اپنے اجتہاد کے ذریعے کچھ دلائل مستنبط کیے، ان دلائل کی روشنی میں ان کو ثابت کرنے یا باطل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہمیں صرف اتنا یہاں جاننا ہے کہ یہ اہل فلاسفہ اور اہل کلام کی خاص اصطلاح ہے، بس۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آگے اثبات والقول الجزء بخلق الذي لا اللہ تعالی يتجزأ، العالم بلا واسطۃ، اور اسی طرح سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بلا واسطہ پیدا کیا، یہ مسئلہ موقوف ہے ہاں علی ابطال القضیۃ القائلہ، اس قضیے کو باطل سمجھنے کے پر جس میں یہ کہا جاتا ہے، القائل یہ کہا جاتا ہے کہ واحد سے صرف واحد صادر ہوتا بھی، ان الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، کہ واحد سے صرف واحد صادر ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بلا واسطہ پیدا کیا، اور یہ اسی وقت ثابت ہوگا جب ہم اس بات کے قائل ہوں گے کہ ذات واحد سے واحد کیا کہتے ہیں صادر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی دراصل علم کلام کا مسئلہ ہے، اہل فلسفہ کا مسئلہ ہے۔ اب ہم لوگوں کو اس مسئلے میں نہیں پڑھنا ہے، ہم کو صرف اتنا جاننا ہے کہ یہ دونوں وہ مسئلے ہیں جن مسئلے کو متاخرین نے اٹھایا ہے، اور متاخرین نے کتاب و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں صرف اتنا جاننا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی صراحت نہ کتاب و سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام نے ان مسائل پہ توجہ دی ہے، اور نہ ان کے بعد کے تابعین نے توجہ دی ہے، بلکہ متاخرین نے توجہ دی ہے، بس اتنا جاننا ہے۔ والقول بالمعجزات يتوقف على انکار اللزوم العقلی بین الاسباب ومسبباتها، اور معجزات کا قائل ہونا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ سبب اور مسببات کے درمیان جو عقلی لزوم اور اتصال پایا جاتا ہے اس کا انکار کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ مثال کے طور پر ہم نے اب تک دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز وجود پذیر ہوتی ہے تو کسی سبب کے نتیجے میں۔ مان لیجئے آپ کا کہتے ہیں کہیں جانا ہے، آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک تو سفر کرنا پڑے گا، جہاز کا سفر کرنا پڑے گا، تو جہاز کا سفر یہ سبب ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا، تب جا کے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا مکمل ہوگا، وجود میں آئے گا۔ لیکن معجزات کا معاملہ یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ تو اگر ہم معجزات کے قائل ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس بات کا انکار کریں کہ سبب اور مسبب یعنی کوئی چیز وجود میں آتی ہے کسی سبب کی بنیاد پر، ہے نا، ان دونوں کے درمیان آپس میں رابطہ ہوتا ہے، ہم اس چیز کا انکار کریں گے تب جا کے معجزات کے ہم قائل ہوں گے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کو اہل کلام اور اہل فلسفہ نے اٹھایا ہے، اور ان مسئلوں سے کی صراحت نہ کتاب و سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں ان مسئلوں میں سے کوئی دلچسپی رہی، نہ بعد کے دور میں، بلکہ متاخرین نے ان مسئلوں کو صرف اٹھایا ہے۔ والقول بالمعاد الجسمانی يتوقف على امکان اعادت المعدوم، کر اسی طرح سے ہم یہ سمجھیں کہ جسمانی معاد یعنی آخرت میں ہم بالکل اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس جسم کے ساتھ دنیا میں ہے ویسے آخرت میں رہیں گے، اس چیز کا عقیدہ رکھنا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک چیز جو بالکل ختم ہو جاتی ہے وہ پھر دوبارہ لوٹ کر آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی وہ مسئلہ ہے جو اہل کلام کی توجہ کا مرکز رہا ہے، اہل فلسفہ کی توجہ کا مرکز رہا ہے، مگر کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے دور میں اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ الی غیر ذلک مما شحنوا به کتبهم، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن سے اہل فلاسفہ اور اہل کلام نے اپنی کتابیں بھر دی ہیں۔ شحن یشحنو کے معنی آتے ہیں بھرنا۔ ٹھیک، شحنو پڑھے والا، آگے پڑھیں۔ جی ہاں۔
وإما تفصيلا وتفسيرا لما تلقوه من الكتاب والسنة فاختلفوا في التفصيل والتفسير بعد الاتفاق على الأصل. جی اب یہاں پر کہہ رہے ہیں پہلے یہ بات بتلائی انہوں نے کہ یہ وہ مسائل یعنی کلام کے اور فلسفے کے مسائل جن میں ان حضرات نے توجہ دی متاخرین علماء نے دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ کہ دلائل نقلیہ جو مستنبط کیا انہوں نے ان کی وجہ سے، اما تفصیلا و تفسیرا، یا اس وجہ سے کہ کتاب و سنت سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا جب اس کی انہوں نے تفصیل بیان کی، تفسیر بیان کی، تو ایسی صورت میں یہ سارے مسئلے جو ہے زیر بحث آ گئے. اما تفصیلا و تفسیرا، یا تو تفصیل اور تفسیر بیان کرتے ہوئے لما تلقوہ، اس چیز کی جو کچھ کہ انہوں نے حاصل کیا کتاب و سنت سے. اب کتاب و سنت سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا جب اس کی تفصیل و تفسیر کی تو یہ سارے مسائل زیر بحث آ گئے جو کلام کے تھے اور فلسفے کے تھے. فاختلفوا فی التفصیل. جی وإما تفصیلا و تفسیرا لما تلقوه من الكتاب. لما تلقوه لکھا ہے یہاں پر، تلقوه پڑھیں گے اس کو، تلقوه. تلقوه، اچھا یہاں پیش ہے تلقوه. تلقوه کے معنی کیا ہوں گے؟ تلقا یا تلقا، لینا، ملنا، حاصل کرنا. اچھا لقاء سے، جی لفظ لقاء بھی اسی سے، جی 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 لقاء سے ہی تلقا، لقی یلقا لقان سے ہی تلقا. یہ تلقا ٹھیک ہے، میں آگے پڑھیں. ہاں کتاب و سنت سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا اس کی تفصیل و تفسیر بیان کرتے ہوئے فاختلفوا فی التفصیل والتفسیر، تفصیل و تفسیر میں ان کا اختلاف ہو گیا بعد الاتفاق علی الاصل، اصل پر اتفاق کے بعد. یعنی جب ان مسائل کو سمجھا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو جو ان مسئلوں کی بنیاد ہے، بنیاد پہ اتفاق کے بعد جزیات میں اختلاف ہو گیا. کما اتفقوا، جیسا کہ اتفاق ہے ان کا علی اثبات صفتي السمع والبصر، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمع کی صفت اور بصر کی صفت کو ثابت کیا جائے. یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. یہ متفق علیہ عقیدہ ہو گیا. ثم اختلفوا، پھر اختلاف ہوا متاخرین کے درمیان. فقال قوم، تو ایک گروہ نے کیا کہا، ہما صفتان راجعتان الى العلم بالمسموعات والمبصرات، کہ یہ دونوں وہ صفت ہیں جو لوٹتی ہیں اس چیز کی جانب، یعنی مسموعات مبصرات کے علم کی جانب. مطلب اس کا یہ ہے، ایک جماعت کا یہ کہنا ہوا کہ جس طرح سے ایک انسان سنتا ہے اور دیکھتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں سننے کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے یا دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے ان تمام تر چیزوں کا علم اللہ کو ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہم اور آپ سن کر سمجھتے ہیں یا وہ چیزیں جو دیکھ کر سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مسموعات اور تمام کا مبصرات یعنی دیکھی جانے والی چیزوں کا علم ہے. اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا نہیں ہے جس طرح سے انسان دیکھتا اور سنتا ہے، بلکہ سنی جانے والی اور دیکھی جانے والی تمام تر چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے. وہی ہما صفتانی، یہ دونوں وہ صفت ہیں جو لوٹتی ہیں اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسموعات کا یعنی سنی جانے والی چیزوں کا اور دیکھی جانے والی چیزوں کا علم ہے. وقال آخرون، اور دوسری جماعت نے فرمایا کیا، ہما صفتانی علی حدتہما، یہ دونوں صفت جو ہیں الگ الگ ہیں. یعنی سمیع کی صفت اور بصیر کی صفت یہ دونوں الگ الگ ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ مسموعات اور مبصرات کا علم ہو، یہ مطلب نہیں ہے. یہ دونوں صفت اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ ہیں. علی حدتہما، الگ الگ ہیں، علی حدتہما.
وَكَمَا اتَّفَقُوا، اسی طرح سے ان حضرات کا یہ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالی حی زندہ ہے، حی علیم جاننے والا ہے، مرید ارادہ کرنے والا ہے، قدیر قادر ہے، متکلم ہے. یہ سب عقیدہ اس پر سب کا اتفاق ہے. ثم اختلفوا، پھر اختلاف ہے جزیات میں. کیا؟ پھر اختلاف ہے. فقال قوم، کچھ لوگوں کا کہنا ہے اثبات انما المقصود اثبات غایات هذه المعانی من الاثار والافعال. جی، ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ مرید ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ متکلم. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام تر صفات کے، ان تمام تر یعنی ان تمام تر کا الفاظ کا جو مفہوم ہے، مفہوم کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو پیش کرنا ہے، ثابت کرنا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک زندہ انسان جس میں زندگی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل حی ہے، وہ زندہ ہے. اب زندہ ہونے کی شکل کیا ہے اس پہ بحث نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جانتا کیسے ہے اس پہ بحث نہیں کرنی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے، اب قدرت کیسے ہے اس پر بحث نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ ان تمام تر مفاہیم کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو ثابت کرنا ہے. اصل میں مقصود جو ہے وہ آثار اور افعال کے ذریعے، آثار اور افعال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کردار کے ذریعے ان تمام تر مفاہیم کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ثابت کرنا ہے. وَأَلَّا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ السَّبْعِ وَبَيْنَ الرَّحْمَةِ وَالْغَضَبِ وَالْجُودِ فِي هَذَا، اور کہہ رہے ہیں کہ ان ساتوں میں، یعنی یہ ساتوں صفت جو اللہ کی بیان کی گئی ہے ان میں، اور رحمت میں، غضب میں، سخاوت میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے حی، علیم، مرید، قدیر، متکلم، یہ ہو گئے. اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اوپر، کیا کہتے ہیں سمیع اور بصیر، تو 7 ہو گئی یہ صفت. اور اسی طرح سے رحمت، غضب، جود، تو جس طرح سے سمیع کی صفت، بصیر کی صفت، علیم، قدیر کی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ویسے ہی اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غاضب بھی ہے، اللہ سخی بھی ہے. تو جس طرح سے وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت ہے، اسی طرح سے یہ صفت بھی ثابت ہے. وَأَنَّ الْفَرْقَ لَمْ تُثْبِتْهُ السُّنَّةُ، اور سنت سے ان تمام تر صفات کے درمیان کوئی فرق ثابت نہیں ہے. وقال قوم، دوسری جماعت کا یہ کہنا، دوسرے گروہ کا، ہی امور موجودۃ قائمۃ بذات الواجب، کہ یہ وہ امور ہیں جو بذات خود قائم ہیں. یعنی ہم نے یہ کہا کہ سمیع، بصیر، رحیم، غاضب اور سخی یہ صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن کس طرح سے ہیں اس میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ان صفات، یہ ساری صفات کا اثر اللہ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن دوسری جماعت کا کہنا نہیں، جس طرح سے یعنی یہ ساری صفات خود بذات خود اللہ کی ذات میں قائم ہیں، یعنی سننے کی صفت بھی، دیکھنے کی صفت بھی، سخی کی صفت بھی، یہ ساری چیزیں اپنی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں قائم ہیں. یہ مطلب آگے چلے مولانا. ہاں، یہ جو بذات الواجب ہے، ذات الواحد تو نہیں ہے نا؟ واجب، واجب، ذات واجب یعنی بذات، یعنی اللہ کی ذات میں. واجب سے مراد اللہ کی ذات میں، لازم، واجب سے مراد لازم، جی اللہ تعالیٰ کی ذات میں. ٹھیک ہے مان. واتفقوا، اور ان حضرات کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ علی الاستواء علی العرش، کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، یعنی عرش پر متمکن ہے، اس چیز کو ثابت کیا جائے. والوجہ، اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کو ثابت کیا جائے. والضحک، اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسنے کو ثابت کیا جائے. من جملہ تمام تر صفات میں یہ ساری چیزیں ثابت کی جائے. ثم اختلفوا، پھر ان حضرات کا اختلاف ہوا اس چیز میں. قال قوم، تو ایک جماعت کا یہ کہنا ہوا انما المراد معان مناسبہ، کہ اس طرح سے عرش اور وجہ اور ضحک کو ثابت کرنا نہیں ہے،
جس طرح سے ہم اور آپ ثابت کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد یعنی مناسب اور موافق مفاہیم، استوا علی العرش سے موافق جو مفہوم ہے وہ، ہاں، وجہ سے کے مناسب اور موافق جو مفہوم ہے وہ، ذہن کے موافق اور مناسب مفہوم جو ہے وہ، اس کو ثابت کرنا. وہ کیا؟ فالاستواء هو الاستیلاء، استوا سے مراد استیلا یعنی غالب رہنا، غالب ہونا، کنٹرول میں کرنا. والوجہ، اور وجہ سے مراد الذات، ذات باری تعالی. وطواها قوم على غرها، اور ایک جماعت نے اس کو اپنی تمام تر پیچیدگی کے ساتھ لپیٹ دیا، یعنی ایک قوم نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا. وقالوا، اور کہنا شروع کیا، لا ندری ماذا اريد بهذه الكلمات، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ان کلمات سے کیا مراد لیا گیا ہے، جیسے ہیں ویسے ہمیں ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. آگے، اب آگے شاہ صاحب اس یعنی متاخرین علماء پہ کلام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وهذا القسم لست استصح ترفع احدى الفرقتين على صاحبتها بانها على السنه. لست وهذا القسم لست استصحيح استصح يستصح کے معنی صحیح سمجھنا. اچھا، میں ان سے موافق نہیں ہوں. ہاں، یہ وہ جماعت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں ایک فرقے کو دوسرے فرقے پر فوقیت دینے کو میں صحیح سمجھوں، ایسا نہیں ہے. لست استصح، میں صحیح نہیں سمجھتا کہ ان دونوں میں سے ایک فرقے کو دوسرے فرقے پر فوقیت دی جائے، اس طور پر کہ وہ فرقہ سنت پر ہے اور دوسرا سنت سے ہٹ کر ہے. تو اس قسم میں جتنی بھی دو جماعتیں نظر آئیں، یہ دونوں ہی شاہ صاحب کے نزدیک جو ہے حق پر ہیں، دونوں میں سے کسی کو حق سے وہ خارج نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ترفع کے معنی فوقیت دینا. وَإِنْ أُرِيدُ قُحَّ السُّنَّةِ فَهُوَ تَرْكُ الْخَوْصِ، اس لیے کہ اگر میں یہ مراد لوں خالص سنت، تو ایسی صورت میں ان مسائل میں اصلاً داخل ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر سنت کے یعنی خالص سنت پر عمل کرنا آپ چاہیں تو پھر ایسی صورت میں ان مسئلوں میں جائیے ہی مت. کما لم یخص فیہا السلف، جس طرح سے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین ان مسئلوں میں پڑے ہی نہیں. ولما ان مست الحاجہ الى زیادت البیان، اور جب مزید وضاحت کی ضرورت پڑ جائے، فلیس کل ما استنبطه من الکتاب والسنہ صحیحا او راجحا، تو ایسی صورت میں جو کچھ ان لوگوں نے کتاب و سنت سے استنباط کیا وہ ٹوٹل کا ٹوٹل صحیح اور راجح ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ولا كل ما حسبه هؤلاء متوقفا على شيء مسلم التوقف، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو کسی چیز پر موقوف سمجھا ہے کہ اس کے موقوف سمجھنے کو تسلیم کیا جائے. یعنی ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ان مسائل میں غور و خوض کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ اس مسئلے کو سمجھنا اس پر موقوف، اس مسئلے کو سمجھنا اس پر موقوف. تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ فلاں چیز پر موقوف ہے، مسلم التوقف، ان کے موقوف ہونے کو پوری طرح سے تسلیم کر لیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے. ایک یہاں پر لکھا ہے وہ ان ارید قح السنہ، قح، ہاں ٹھیک ہے، اریدہ بھی صحیح ہے اور وہ اریدہ ہی زیادہ صحیح ہے. یہاں غلط لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے اریدو پڑھ دیا. ہاں اریدہ صحیح ہے. اگر خالص سنت مراد لی جائے، قح کے معنی خالص، ٹھیک. یہ اگر خالص سنت مراد لی جائے تو ان مسئلوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے جیسا کہ سلف نہیں پڑھے. اور جب ضرورت ہے کہ ان مسئلوں کی مزید وضاحت کی جائے تو جو کچھ ان لوگوں نے کتاب و سنت سے مستنبط کیا ہے وہ ٹوٹل صحیح اور راجح ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے.
اور جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ سارے یعنی فلاں مسئلے کا سمجھنا فلاں چیز پر موقوف ہے تو ان کے موقوف ہونے کو تسلیم کر لیا جائے، یہ بھی نہیں ہے، اور پوری طرح تسلیم کر لیا جائے ایسا بھی نہیں. وَلَا كُلُّ مَا أَوْجَبُوا رَدَّهُ مُسَلَّمُ الرَّدِّ، اور نہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جن کو ان لوگوں نے رد کرنا، جن کا رد کرنا واجب سمجھا ہے، اس کے رد کرنے کو تسلیم کر لیا جائے. وَلَا كُلُّ مَا امْتَنَعُ مِنَ الْخَوْضِ فِيهِ استعصابا له صعبا فی الحقیقہ، اور نہ یہ ہے کہ ہر وہ ایسا مسئلہ جس میں ان لوگوں نے دخل دینے سے اپنے آپ کو باز رکھا ہے، استصعابا، جی ان مسئلے کو دشوار سمجھتے ہوئے، تو صعبا فی الحقیقہ، حقیقت میں ان کو دشوار سمجھا جائے ایسا بھی نہیں ہے. ولا، اور نہ ایسا ہے کہ کل ما جاؤ بھی من التفصیل والتفسیر، کہ ہر وہ ایسی تفصیل یا تفسیر جو ان لوگوں نے بیان کی ہے وہ زیادہ حق پر ہے مما جاء به غیرهم، اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگوں نے بیان کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو گویا شاہ صاحب نہ پوری طرح سے رد کر رہے ہیں اور نہ پوری طرح سے ان حضرات کو تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ وہ درمیانی راستہ اختیار کر رہے ہیں. استصعابا، ہاں دشوار سمجھتے ہوئے. اچھی بات، ایک منٹ مولانا میں ذرا لکھ لیتا ہوں. دشوار سمجھتے ہوئے نا، جی یعنی صعاب سے ہے میرا خیال. ہاں صعب سے، صعب سے. آگے پڑھے مولانا. ولما ذكرنا من أن كون الإنسان سنيا معتبر بالقسم الأول دون الثاني، ترى علماء السنة يختلفون فيما بينهم في كثير من الثاني. کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ذکر ولما، اور اس لیے کہ ہم نے ذکر یہ کیا کہ انسان کا سنی ہونا اس کا اعتبار کیا جائے گا قسم اول پر نہ کہ قسم ثانی پر. ترا، تو تم یہ دیکھو گے کہ علماء سنت وہ اپنے درمیان قسم ثانی کے بہت سارے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، جیسے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ. قسم ثانی کے وہ مسائل یعنی جس کی توجیہ ان لوگوں نے کی ہے یعنی قسم ثانی کے یعنی ایک تو استنباطاً ایک تفصیل، یعنی جن چیزوں کی ان لوگوں نے تفصیل کی ہے یعنی اصل پر اتفاق کرتے ہوئے جزئیات میں جو اختلاف کیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، یہ قسم ثانی کہہ رہے ہیں. اور قسم اول یہ ہے کہ جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی مان لی جائے. تو آپ دیکھیں گے علماء سنت کو یہ اپنے درمیان قسم ثانی کے بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، جیسے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ. وَتَرَى الْحُدَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ قَرْنٍ، اور کہہ رہے ہیں. ایک منٹ مولانا جی یہاں تھوڑا سا آپ اس کی تشریح کرتے ہوئے چلیں کہ یہ عاشعرہ اور ماتریدیہ یہ کیا فرقے ہیں، کیونکہ جدید طبقہ جانتا نہیں ہے ان فرقوں کو، بلکہ اہل سلف ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ بھی اب عاشری ہیں یا پھر ماتریدی ہیں، تو ان کو کیا جواب دیا جائے. اور اس یا پھر دوسرے کلاس میں اس کی وضاحت تو کل تفصیل سے کروں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مولانا، مناسب، میں کل اس کی وضاحت تفصیل سے کر دوں گا. اب اتنا یہ سمجھے کہ ابو الحسن اشعری کے جو متبعین ہیں وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں، اور ابو المنصور الماتریدی کے جو متبعین ہیں وہ ماتریدیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا. وَتَرَى الْحُدَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ قَرْنٍ، اور ہر زمانے میں آپ ماہر علماء کو دیکھیں گے لا يحتجزون من كل دقيقة لا تخالفها السنة، کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ باریک سے باریک چیز کو بیان کرنے سے نہیں رکتے، ایسی باریک چیز
جو سنت کے مخالف نہ ہو. وَإِن لَمْ يَقُلْ بِهَا الْمُتَقَدِّمُونَ گرچہ متقدمین نے ان چیزوں کی کے تعلق سے کچھ نہ کہا ہو، پھر بھی گرچہ باریک سے باریک چیز ہے مگر وہ سنت کے مخالف نہیں ہے تو ان کو بیان کرنے میں وہ رکتے نہیں. احتجز یحتجز مانے رکنا، نہیں رکتے ہیں ہر ایسی باریک چیز کو بیان کرنے سے جو سنت کے مخالف نہ ہو، گرچہ متقدمین اس کے قائل نہ ہو. وَسَتَجِدُونِ اور مجھے آپ پائیں گے کہ اذا تشعبت بهم السبل في الفروع والمذاهب، جب فروعات اور مسلک میں، فروعات و جزئیات میں جب لوگوں کے راستے متفرق ہو جائیں. تشعب یتشعب تشعبا مانے متفرق ہونا، جب لوگ مختلف راستوں پہ چلے جائیں فروع اور جزئیات میں. وتفرقت بهم الموارد فيها والمشارب، موارد اور مشارب ایک ہی معنی میں، اور گھاٹ اور پانی پینے کی جگہیں بھی مختلف ہو جائیں، یعنی لوگوں کے مسالک اور لوگوں کے نقطہ نظر بھی الگ الگ ہو جائیں. لججت بالجادۃ الجلیہ، تو میں واضح صراط مستقیم، الجادہ سیدھا راستہ، میں واضح سیدھا راستے، میں اس سیدھے راستے پر رہتا ہوں جو واضح ہے. لجہ یا لجو کے معنی آتے چپکنا، میں چپک جاتا ہوں. بالجادۃ الجلیہ، روشن سیدھے راستے سے. الجادہ مانے سیدھا راستہ. وحققت القارعہ القویہ، اور مضبوط روڈ کے بیچ چلنے لگتا ہوں. القارعہ القویہ، قویہ مضبوط، قارعہ کے معنی روڈ، اور مضبوط روڈ کے درمیان میں چلنے لگتا ہوں. وَصِرْتُ لَا أَلْوِي عَلَى الْأَطْرَافِ وَالْحَافَاتِ، اطراف مانے بھی کنارے، حافات مانے بھی کنارے، اور میں کسی بھی اطراف اور میں اطراف و کنارے کی طرف نہیں مڑتا. لوا الوی مانے مڑنا، اطراف اور کنارے کی نہیں مڑتا. وَكُنْتُ فِي صَمَمٍ مِّنَ التَّفَارِعِ وَالتَّخْرِيجَاتِ، اور جزئیات و تفریعات کے سلسلے میں بہرا ہو جاتا ہوں. صمم مانے بہرا، اور میں تفریعات و جزئیات کے سلسلے میں بہرے پن کا شکار ہو جاتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں تو پھر میں کیا کہتے ہیں، جو میرے نزدیک صحیح راستہ یعنی معتدل درمیانی راستہ، الجادہ الجلیہ یعنی معتدل درمیانی راستہ، صحیح راستے سے مراد معتدل درمیانی راستہ جو ہوتا ہے، اس راستے پر میں قائم رہتا ہوں. نہ ادھر کی جزئیات پر توجہ دیتا، نہ ادھر کی جزئیات پہ توجہ دیتا، بلکہ میں تمام تر اختلافات کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ نکالتا ہوں اور یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہی اصل اور درمیانی راستہ ہے، جس میں ادھر کا بھی لحاظ ہے اور ادھر کا. یعنی وہ کوئی کنارے کا کسی کنارے پر نہیں جاتے بلکہ درمیان میں رہتے، درمیان میں رہتے ہیں. وَكُنْتُ فِي سَمَمٍ مِّنَ التَّفَارِعِ، یعنی فروعات، تخریجات، جزئیات، فروعات جزئیات کے سلسلے میں بہرا ہو جاتا ہوں. فروعات اور جزئیات میں کیا فرق ہے؟ مانا دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں. اچھی بات. فَعَلَمْ أَنَّ لِكُلِّ فَنٍ خَاصَّةً وَلِكُلِّ مَوْطِنٍ مُقْتَضَى، یہ جان لیں کہ ہر فن کے خصوصی لوگ ہوتے ہیں اور ہر موقع کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. موطن موقع، مقتضن تقاضے، اور ہر موقع اور محل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ أَن يَبْحَثَ عَنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ، کہہ رہے جس طرح سے یہ مناسب نہیں ہے کہ غریب الحدیث کا مصنف وہ حدیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں بحث و تحقیق کرے. أن يبحث، بحث و تحقیق کرے، تحقیق و جستجو کرے حدیث کی صحت اور ضعف کے سلسلے میں. وَلَا لِحَافِظِ الْحَدِيثِ، اور مناسب نہیں ہے حافظ حدیث کے لیے ان یتکلم فی الفروع الفقہیہ، کہ وہ فقہی فروعات و جزئیات میں گفتگو کرے. وَإِيثَارِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، اور بعض کو بعض پہ ترجیح دے. فَكَذَلِكَ،
تو اسی طرح سے لیس للباحث عن اسرار الحدیث، کہہ رہے ہیں حدیث کے اسرار، رموز اور مصالح کے متلاشی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے ان یتکلم بشیء من ذلک، کہ وہ ان میں سے کسی بھی چیز میں گفتگو کرے. کیوں؟ انما غایت مطمح ہمتہ ومطمح مطمح بصرہ، اس لیے کہ اس کی تمام اس لیے کہ اس کے مطمح نظر اور اس کا نصب العین، اس لیے کہ اس کا نصب العین اور مطمح نظر صرف یہ ہوتا ہے کشف السر، اس راز سے پردہ ہٹانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قول میں مقصود ہے، چاہے یہ حکم باقی رہا ہو یا حکم منسوخ ہو گیا ہو یا اس کے معارض کوئی دوسری دلیل آ گئی ہو جس کے نتیجے میں فقیہ کی نظر میں وہ حکم مرجوح قرار پایا ہو. پھر سے دیکھیں ایک کچھ الفاظ کے معنی ذرا پوچھتے ہوئے چلوں. جی 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 انما غایتہ یعنی اس کی جو غایت ہے، ہاں غایت ہمت ہی، یعنی میں نے ترجمہ کیا نصب العین. اچھا، غایت ہمت ہی یعنی اس کا نصب العین. جی ایک منٹ ماننا میں اس کو لکھ لیتا ہوں. غایت ہمت ہو، غایت ہمت ہی اس کا نصب العین. نصب العین یعنی انگریزی میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں. بہرحال غایت نصب العین، ایم جس کو گول جی جی ہاں گول، جس کو انگریزی میں گول کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحیح فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے، جس کا غایہ کا معنی بھی گول ہی ہے نا ملنا. غایہ ومطمح بصرہ، ومطمع بصرہ، ہاں مطمح نظر یعنی جہاں پر جا کے اس کی نگاہ ٹک جائے، رک جائے. اچھا مطمع نظر سے ہے. جی ٹھیک ہے، آگے پڑھے. وکشف السر الذی قصد النبی صلی اللہ علیہ پردے وسلم، سے اس راز سے پردہ ہٹانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قول میں مقصود رہا ہے. جی چاہے وہ حکم باقی رہا ہو یا منسوخ ہو گیا ہو یا اس حکم کے معارض کوئی دلیل آ گئی ہو جس کی وجہ سے فقیہ کی نظر میں وہ حکم مرجوح قرار پایا ہو، منسوخ ہو گیا ہو. جی جی نعم. لا محيص لكل خائض في فن أن يعتصم بأحق ما هنالك بالنسبة إلى ذلك الفن. کہہ رہے ہیں اس سے لا محیص، اس سے مفر نہیں، یعنی اس چیز سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہاں کہ لکل خائض فی فن، ہر فن میں گھسنے والے کے لیے، یعنی ہر فن سے دلچسپی لینے والے کے لیے راہ فرار نہیں ہے ان یعتصم، کہ وہ مضبوطی سے پکڑے بأحق ما ہنالک، اس درست چیز کو جو اس فن کی نسبت سے اسے درست سمجھ میں آئے. اعتصم کے معنی مضبوطی سے پکڑنا، بأحق ما ہنالک بالنسبہ، اس درست چیز کو، اس درست پہلو کو جو وہاں پر اسے درست ہو، بالنسبت الی ذلک الفن، اس فن کی نسبت سے. ٹھیک جی. وإنما الأقرب من الحق باعتبار فن الحديث ما خلص بعد تدوين أحاديث البلاد وآثار فقهائها ومعرفة المتابع عليه من المتفرد والأكثر رواة والأقوى رواية مما هو دون ذلك. اور فن حدیث کے اعتبار سے حق سے قریب تر چیز وہ ہے ما خلص، جو خالص ہو، بعد تدوین احاد، خالص یعنی جس کی چھان پٹک کی گئی ہو، یعنی جس کو بالکل چھان بین کر لیا گیا ہو، چھان بین کے بعد جو چیز خالص نظر آئے، بعد تدوین احادیث البلاد، علاقے کی روایتوں کی تدوین کے بعد، فقہا کے آثار کی تدوین کے بعد، اسی طرح سے کون متابع ہے اور کون متفرد ہے اس کو جاننے کے بعد،
والاکثر رواتا، اور کس حدیث کے راوی زیادہ ہیں اور کس کے کم ہیں اس کو جاننے کے بعد، والاقوى روایتا، کون سی روایت قوی ہے کون سی ضعیف ہے، ان تمام تر چیزوں کو جاننے کے بعد جو چیز خالص سمجھ میں آئے وہ چیز فن حدیث میں اقرب الی الحق ہے، حق سے قریب تر ہے. مما هو دون ذلك على أنه إن كان شيء من هذا النوع مما دون ذلك، اس کے مقابلے میں جو اس سے کم تر ہے. پھر سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. فن حدیث میں حق سے قریب، انما الاقرب من الحق، حق سے قریب تر فن حدیث کے اعتبار سے یہ چیز ہے جو علاقے کی روایتوں کی تدوین کے بعد اور فقہا کے آثار کی تدوین کے بعد اور اس چیز کو جاننے کے بعد کہ کون سی روایت متابع ہے کون متفرد ہے، کس روایت کے راوی زیادہ ہیں اور کون سی روایت قوی ہے، اس کے مقابلے میں جو ضعیف ہے. جی ان تمام تر چیزوں کے جاننے کے بعد جو روایت خالص ہو وہ روایت حق سے قریب تر ہے. على انه ان كان شيء من هذا النوع استطرادا، ہاں اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز اس قسم کی کوئی چیز استطرادن ضمنی طور پر آ جائے. استطراد کہتے ہیں کلام کو اس طرح بیان کرنا کہ دوسرا کلام لازم آ جائے، ایک بات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ دوسری بات لازم آ جائے، اس کو استطراد کہتے ہیں. اسی کا ترجمہ میں نے ضمناً کیا. اگر ان میں سے کوئی چیز ضمنی طور پر آ جائے فلیس البحث عن المسائل الاجتہادیہ وتحقیق الاقرب منها للحق بدعا من اہل العلم ولا طعنا في احد منهم. تو مسائل اجتہادیہ میں کے تعلق سے بحث و تحقیق کرنا اور حق سے قریب تر کی تحقیق کرنا یہ اہل علم کے نزدیک کوئی انوکھی چیز نہیں ہے اور نہ اس سے اہل علم جو ہے مطعون ہوتے ہیں. هذا النوع الاستدراد، استدراد کے معنی ضمناً کوئی چیز آ جائے. ضمناً جی ہاں. فلیس البحث عن المسائل، تو اجتہادی مسائل میں بحث کرنا، جستجو کرنا وتحقیق الاقرب اور منها للحق، اجتہادی مسائل میں جو حق سے قریب تر ہو اس کی تحقیق کرنا. بدعا من اہل العلم، اہل علم کے نزدیک یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. بدعن کے معنی قریب. ہاں جی، بدعن کے معنی بدعن معنی انوکھی، بدعت سے ہے بدعن انوکھی چیز. اچھا. من اہل العلم ولا طعنا في احد منهم، ہاں اور نہ اس سے کوئی مجروح ہوتا ہے، اہل علم میں سے کوئی مجروح بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے. یہ تعانا سے ہی ہے، تعان جی دینا. جی طعن طعن. تعان تو اردو میں جو ہم تعان کہتے ہیں یہی معنی میں آتے ہیں. جی 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 مطلب تعانا فی عہدہم، عہد منہم. ہاں اور ان میں سے کوئی آدمی مطعون ہوتا ہے، مجروح ہوتا ہے اہل علم میں سے اس کی وجہ سے. جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے اور میری توفیق صرف اللہ کے ذریعے سے ہے اور اللہ ہی پر اعتماد ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. جی تو جو کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس طرح کی بات کرتا ہے یعنی اجتہادی مسائل میں تحقیق و جستجو کرتا ہے تو گویا وہ درست راستے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کتاب الہی سے ثابت ہے. وَهَا أَنَا بَرِيءٌ مِّن كُلِّ مَقَالَةٍ صَدَرَتْ مُخَالِفَةً لِآيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ قَائِمَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ إِجْمَاعِ الْقُرُونِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْخَيْرِ أَوْ مَا اخْتَارَهُ جُمْهُورُ الْمُجْتَهِدِينَ وَمُعْظَمُ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ فَإِنَّهُ خَطَأٌ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَنَا من سنتنا أو نبهنا من غفلتنا. میں ہر اس بات سے بری ہوں، میں ہر اس بات سے بری ہوں جو اللہ کی کتاب کی کسی آیت کے مخالف صادر ہو اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کسی معمول قائمہ معمول بھی سنت اور حدیث کے خلاف ہو یا قرون مشہود لہا بالخیر کے اجماع کے خلاف ہو یا جمہور مجتہدین نے اور مسلمانوں کے سواد اعظم نے جس نقطۂ نظر کو اختیار کیا اس کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو میں اس سے بالکل بری ہوں.
اگر فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، اگر ان میں سے کوئی چیز مجھ سے ہو گئی، کسی کی مخالفت میں نے کر دی، تو یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے چوک ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو مجھے میری اونگ سے بیدار کرے اور مجھے میری غفلت سے متنبہ کرے. مطلب 2-3 الفاظ ہیں جس کے جی معنی جی ذرا پوچھتے ہوئے چلوں. جی ایک تو یہ ہے کہ سواد المجتہدون وہ جی معظم سواد. سواد سواد کہتے ہیں عوام کو، یعنی سواد اعظم بڑا حصہ. جمہور کو کہیں گے. ہاں ہاں ہاں، جمہور معظم جمہور جمہور عوام، جمہور بڑا حصہ. میجورٹی جس کو ہم کہتے جی ہیں. میجورٹی میجورٹی. ومعظم سواد المسلمین ہاں فإن معظم، معظم وقع نہیں، شيء معظم معظم معظم. اچھا اکثر. اچھا فإن وقع شيء ہاں من اگر ایسا ذلك کچھ ہو جائے مجھ سے کہ میں نے قرآن کی آیت کی فإنه مخالفت خطأ. نعوذ باللہ کر دی ہو، یا کسی معمول سنت کی، یا یا اجماع کی، یا جمہور مجتہدین کی، فإنه خطأ، تو یہ مجھ سے چوک ہے. رحم اللہ تعالی من ایقاظنا ایقظنا، من سنتنا. یعنی ہاں ایقاظ یعنی جاگنا اور ہاں، سونا. بیدار کرنا، بیدار کرنا. ایقاظ، ایقاظ، ایقاظ ایقظ یوقظ ایقاظا، بیدار کرنا، مستيقظ یعنی جو بیدار. جاگا ہوا. ہاں بیدار ہونا. یہ امر کا سیگا ہے اللہ تعالیٰ من ایقاظ. نہیں نہیں، ایقاظنا نہیں نہیں. ایقظنا فعل ماضی ہے، ایقظ ماضی ہے، نام مفعول بھی. رحم ایقاظنا اللہ من ایقظنا. ایقظنا ہے نا، مطلب جی ایقظنا جی، نہیں ہے. ایقظنا، ایقظ فعل ماضی ہے. من ایقظنا من سنتنا. جی یہاں نیچے جو حاشیے میں لکھا ہے یہ سنتنا جو ہے وہ لا تاخذه سنة ولا نوم. جی بالکل صحیح ہے. سنہ کہتے ہیں اونگ کو، اونگ کو. اونگ کو. ہاں تو یہاں کیا مراد ہے منا؟ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی نبہنا من غفلتنا. اور مجھے غفلت سے بیدار کرے. مطلب یہ ہے اگر میں کہیں پہ غلطی کر دوں تو گویا میں اونگ میں تھا، میں غافل تھا، اور اگر کسی نے میری غلطی پکڑ لی تو گویا اس نے مجھے بیدار کر دیا، غلطی سے متنبہ کر دیا. اچھا او نبہنا، اگر وہ یہ ہوتا او نبہنی تو یعنی نبہ مجھے فعل امر بیدار ہے، کرو. نبہ فعل امر ہے، اور نبہ یہ فعل ماضی. نبہ اگر یوں کہیں وہ نبہنی کے مطلب امر ہو جائے گا نا ملنا. جی جی، تو غلط ہو جائے گا، جملہ ہی غلط ہو جائے گا. نہیں مطلب یہ کہ میں صرف میرے معلومات کے لیے پوچھ جی رہا تھا. جی 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 اور جی نبہنا من غفلتنا. جی. ٹھیک ہے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انی جعلت الكتاب على قسمین. اب شاہ صاحب آخر میں یہ کہہ رہے ہیں، مولانا اس سے پہلے کا چھوٹ گیا ہے نا. اما اچھا جہاں ہؤلاء الباحثون اما هؤلاء الباحثون بالتخريج والاستنباط من كلام الاوائل المنتحلون مذهب المناظرة والمجادلة. اب رہی بات کہ یہ سارے باحثین جو متقدمین کے کلام سے استنباط و تخریج کے ذریعے بحث و تحقیق کرتے ہیں، المنتحلون مذهب المناظرة والمجادلة، پھر بعد میں وہ مناظرہ اور مجادلہ کے طریقے کو اپناتے ہیں. المنتحلون اپنانا، اپنانے والے، اور مناظرہ اور مجادلہ کے طریقے کو اپناتے ہیں. فیجب علینا، تو ہمارے لیے لازم ہے، اللہ نوافقہم فی کل ما یفوہون یا یتفوہون به، کہ ہم ان کی ہر بات میں ان کی موافقت نہ کریں. ونحن رجال، ہم سب بھی آدمی ہیں اور وہ بھی آدمی ہیں. والامر بیننا وبینہم سجال، ہمارے اور ان کے درمیان معاملہ برابر سرابر ہے، لہذا ہم جب ان کے برابر ہیں تو ان کی بات مان لینا ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے. وہ بھی اپنی جگہ پہ مرد ہیں تحقیق کے، اور میں بھی اپنی جگہ پہ مرد ہوں تحقیق کا. لیکن یہاں ولا یجب علینا ان جی جی جی، نوافقہم.
پھر سے نوافقهم اللہ نوافقهم فی کل ما یفوہون به یا فی کل ما یتفوہون به. تفوہ یتفوہ کے معنی منہ سے نکالنا، منہ سے بولنا، یعنی جو کچھ وہ بول رہے ہیں یا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں میرے لیے موافقت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ پر اور ہم بھی اپنی جگہ پر. رجال وهم رجال. وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے تحقیق کے آدمی، ہم بھی اپنی جگہ پہ ہیں تحقیق کے آدمی. والامر بیننا وبینہم سجال، اور معاملہ ہمارے اور ان کے درمیان کنویں کے ڈول کی طرح ہے، یعنی کنویں کے ڈول کی طرح، یعنی برابر سرابر ہے. سجال کہتے ہیں کنویں کی ڈور کو، مانا نا سجال، سجال. ہاں. پھر میں نے اس کتاب کو دو قسموں میں تقسیم کیا. پہلی قسم قسم القواعد الكلية التي تنتظم بها المصالح المرعية في الشرائع، وأكثرها كانت مسلمة بين الملل الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيها اختلاف بينهم، وكان الحاضرون مستغنين عن سؤالها. کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم میں وہ قواعد کلیہ ہیں. اب یہاں پر یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قاعدہ اس اصل کو کہتے ہیں جو جس میں ایک باب کے سارے مضامین آ جائیں وہ قاعدہ کہلاتا ہے، اور جس میں مختلف ابواب کے سارے مسائل جس میں آ جائیں وہ کلیہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر قاعدہ کلیہ سے بحث کر رہے ہیں، یعنی وہ قاعدہ کلیہ جن کے ذریعے شریعت میں مطلوب مقاصد کو منظم کرنا ممکن ہو. القواعد الکلیہ یعنی یہ قسم ان قواعد کلیہ کی ہے التی تنتظم بہا، جن کے ذریعے شریعت میں مطلوب مقاصد کو منظم کرنا ممکن ہے. تنتظم بہا جن کے ذریعے منظم ہو جاتے ہیں، المصالح وہ سارے مقاصد اور مصالح، المرعیہ جن کی رعایت کی گئی ہے، فی الشرائع شرعی قوانین میں. یہ اپنی کتاب کی تدوین کے تعلق سے کہہ رہے ہیں نا مولانا؟ ہاں، یعنی اس کتاب کو جو میں نے لکھا ہے، یہ کتاب جو لکھی ہے تصنیف کی ہے، اس میں میں نے پہلی قسم میں کیا کیا ذکر کیا ہے اور دوسری قسم میں کیا کیا ذکر کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب. وَأَكْثَرُهَا كَانَتْ، اور یہ مصالح جتنے ہیں، مقاصد، ان کا اکثر و بیشتر حصہ مسلمتاً وہ تسلیم شدہ تھا ان مذاہب کے درمیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. ملل سے مراد مذاہب، یعنی جن مذاہب کے ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کے درمیان ان مقاصد کے اکثر و بیشتر حصے تسلیم شدہ تھے. وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ، اور ان مقاصد کے سلسلے میں ان مذاہب کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. وَكَانَ الْحَاضِرُونَ مُسْتَغْنِينَ عَنْ سُؤَالِهَا، اور اس زمانے کے موجودین ان مقاصد کے تعلق سے سوال کرنے سے بے نیاز تھے. فَنَبَّهَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا كما ينبه على الأصول المفروغ عنها بإفادة الفروع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقاصد پر لوگوں کو متنبہ فرمایا، جس طرح سے متنبہ کیا جاتا ہے ان اصول پر جن کی بحث سے فارغ ہوا جا چکا ہے. کما ينبه على الاصول المفروغ عنها، جس طرح سے ان اصول پر متنبہ کیا جاتا ہے جن اصول کی بحث سے آدمی فارغ ہو چکا ہوتا. کب؟ بإفادة الفروع، جب فروع یعنی جزئیات کو بتاتا ہے. جزئیات کو بتاتے وقت جس طرح سے ان اصول پر متنبہ کیا جاتا ہے جن اصول پر بحث ہو چکی ہوتی ہے. تو چونکہ یہ سارے مقاصد لوگوں کے درمیان تسلیم شدہ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیدار کیا اور لوگ چلے گئے. تو جس طرح سے ایک اصولی جب جزئیات کو بیان کرتا ہے تو جزئیات کو بیان کرتے ہوئے ان اصول کے کل پرزے بھی بیان کرتا ہے جن اصول کے کل پرزے لوگ مان چکے ہوتے ہیں، جن پر بحث ہو چکی ہوتی ہے.
تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ مقاصد تسلیم شدہ تھے، تو جب آپ نے ان مقاصد کے تعلق سے لوگوں کو بیدار کیا تو آپ نے مقاصد کے تمام تر کل پرزوں کو بھی واضح کیا. فتمكن السامعون من إرجاع الفروع إليها لما مارسوا من نظائرها في العرب المنتسبين إلى الملة الإسماعيلية واليهود والنصارى والمجوس. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مقاصد بیان فرمائے تو سننے والے قادر ہو گئے کہ من ارجاع الفروع الیہا، کہ ان تمام جزئیات کو ان مقاصد کی طرف وہ لوٹائیں. لما مارسو، اس لیے کہ ان لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا ان کے نظائر کا، ان مقاصد کے نظائر کا عرب میں، ان عرب میں جو عرب منسوب تھے مذہب اسماعیلی کی جانب یا یہود کی جانب یا نصارہ کی جانب یا مجوس کی جانب. تو گویا یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد کو بیان کیا تو مقاصد کو بیان کرنے کے بعد مقاصد بھی بیان کیے، اس کے کل پرزے بھی بیان کیے، اور پھر اس کے بعد ان کی جزئیات بھی بیان کی. تو اب ان جزئیات کو اصل کی طرف لوٹانا سامعین کے لیے آسان اس لیے ہو گیا کہ ان مقاصد کے نظائر عرب میں موجود تھے. تو جب مقاصد کا سمجھنا بھی آسان ہو گیا اور سمجھنے کے بعد اصل کی طرف لوٹانا بھی آسان ہو گیا، کیونکہ عرب کے درمیان ان مقاصد کے نظائر پائے جاتے تھے. وَرَأَيْتُ أَنَّ تَفَاصِيلَ أَسْرَارِ، ذرا اس کی تشریح کر لیں نا کہ یہ جو بتانا کیا چاہ رہے ہیں، ماذا اراد المؤلف عن هذا الشيء. جی فتمكن السامعون من ارجاع الفروع اليه لما وہی بتا رہا ہوں. مارسوا مارس لما مارسوا ہے نا. ہاں مارسوا لما شاہدوا، مارسوا یعنی شہیدو، شہدو یعنی دیکھا. جی جی جی. ہم عربی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ممارسہ. اسی سے ممارسہ اسی سے کرنا. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ بھی عربی سیکھنے کے لیے ممارسہ کی ضرورت ہے. ہاں وہی کیا معنی میں؟ ہاں برتاؤ، اس کو عمل میں لانا. اچھا، عمل میں لانا، اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا، زیر عمل لانا. وہی لما مارسوا من نظائرها. ہاں جیسا کہ ان کے نظائر کو برت کر دیکھا، یعنی ان کے نظائر کا مشاہدہ کیا. نظائر یعنی ان کی فکر، ان کی نظائر آئیڈیالوجی، یعنی ان کے امثال، انہی جیسی چیزیں. اچھا انہی اچھا مقاصد امثال جیسی چیزیں، انہی جیسی چیزیں. وہ ہے نا ابن نجیم کی کتاب الاشباہ والنظائر، وہیں سے ہے. فی العرب المنتسبین الی المنتسبین، وہ عرب جو ملت اسلامیہ اسماعیلی مذہب کو کے پیروکار تھے، یا وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے یا وہ مجوسی تھے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ ہاں مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد بیان فرمائے، تو مقاصد کو جو بیان فرمائے تو عرب نے مقاصد کو سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارے مقاصد ملت اسماعیلی میں بھی، یہود و نصارہ میں بھی پائے جاتے تھے. اور ان مقاصد کو سمجھنے کے بعد جو جزئیات ہیں، ان جزئیات کا انطباق اور اس کی تطبیق کیسے مقاصد پر ہو، یہ عرب کے لیے آسان ہو گیا. کیوں آسان ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے مذہب میں بھی یہ چیز ہے اور دوسرے مذہب میں بھی وہ چیز ہے. تو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اصول پر جزئیات کو منطبق کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی نظیر پہلے کے قوموں میں بھی موجود تھی مقاصد کے اعتبار سے. جی. وَرَأَيْتُ أَنَّ تَفَاصِيلَ أَسْرَارِ الشَّرَائِعِ، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسرار شرائع کی تفصیل میرے نزدیک یہ ہے، اس کی دو اصل ہے. ایک یہ کہ بحث کی جائے گناہ اور نیکی پر، اور دوسری بھی چیز یہ ہے کہ مذاہب کی سیاست پر بحث کی جائے. یعنی ان کے نزدیک، شاہ صاحب کے نزدیک، اسرار دین کے دو پہلو ہیں، ایک نیکی کا پہلو اور گناہ کا پہلو، اور دوسرا مذہبی سیاست کا پہلو.
انہی دو پہلوؤں سے وہ گفتگو کریں گے. ثم رأيت البر والاسم لا تقترن حقيقتها إلا بأن يعرف قبلهما مباحث المجازات والارتفاقات والسعادات النوعية. اب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہ سمجھا کہ نیکی اور گناہ ان کی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی الا یہ کہ نیکی اور گناہ سے پہلے مجازات یعنی اعمال کے بدلے کی بحث سمجھی جائے، ارتفاقات یعنی آسائش سے زندگی کیسے گزرے گی وہ سمجھا جائے، والسعادت النوعیہ یعنی نوع بشری کی کامیابی کیا ہے اس بحث کو سمجھا جائے. جب یہ ساری چیزیں ہم سمجھ لیں گے اس کے بعد ہمارے لیے بر اور اسم کی بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ثم رأيت هذه المباحث تتوقف على مسائل تسلم في هذا العلم. پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ وہ مباحث ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ یہ مباحث ان مسائل پر موقوف ہیں جو اس علم میں مسلم ہیں، ولا يبحث عن لمیاتها اور ان کے اسباب و علل کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی. یعنی یہ وہ مباحث ہیں، یعنی یہ جتنے بھی مباحث ذکر کیے گئے ہیں، مبحث البر اور مبحث الاسم، مبحث السیاسات الملیہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے مسائل پر موقوف ہیں جو مسائل مسلم ہیں اور ان مسائل کے اسباب و علل سے بحث نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جانی چاہیے. فَإِمَّا أَن يُصَدَّقَ بِهَا یا تو ان مسائل کی تصدیق کر دی جائے، کیوں؟ لاتفاق الملل علیہا اس لیے کہ ان مسائل پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، حتی صارت من المشہودات یہاں تک کہ یہ سارے مسائل مشہودات کی قبیل سے ہو گئے. او لحسن الظن بالمعلم یا یہ کہ معلم کو کے تعلق سے حسن ظن سمجھا جائے اور حسن ظن رکھتے ہوئے ان مسائل کی تصدیق کر دی جائے. او لدلائل تذکر فی علم اعلی من هذا العلم یا ان دلائل کے اعتبار سے جو دلائل ذکر کیے جاتے ہیں ایسے علم میں جو علم ہمارے علم سے بلند ہے. لہذا ایسی صورتحال میں کیا کہ ان تین وجوہ کی بنیاد پر ان مسائل کو تسلیم کر لیا جائے جن مسائل پر ان مباحث کی بحث موقوف ہے، لہذا ان مسائل کے اسباب و علل میں ذرہ بحث نہ کی جائے. پھر سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. پھر میں نے دیکھا کہ یہ مباحث ایسے مسائل پر موقوف ہیں جو اس علم میں مسلم ہیں اور جن کے اسباب پہ گفتگو نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ان مسائل کی تصدیق کر دی گئی ہے کیونکہ تمام مذاہب ان پر متفق ہیں. اس طور پر یہ سارے ولا يبحث عن لمیتها. کیا معنی لمیتها؟ کیا معنی؟ لما معنی اسباب علل. اچھا لمیہ پہلے بھی آیا ہے یہ. جی جی یعنی اسباب. جی. فإما أن تصدق جی فإما أن يصدق بها یا تو ان مسائل کی تصدیق کر دی جائے لاتفاق الملل علیہا اس طور پر کہ سارے مذاہب ان پر متفق ہیں، یہاں تک کہ یہ مسائل مشہود یعنی مانوس ہو گئے، مشہود اور معروف ہو گئے، نظروں میں آنے لگے، یعنی مشہودات کی قبیل سے ہو گئے. یا اس وجہ سے تصدیق کر دی جائے کہ ان مسائل کے جو معلم ہیں ان سے حسن ظن رکھا جائے کہ وہ صحیح رہنمائی کریں گے، غلط رہنمائی نہیں کر سکتے. یا ان دلائل کی بنیاد پر جو دلائل ذکر کیے جاتے ہیں اس علم میں جو ہمارے اس علم سے کہیں بلند ہیں. او لحسن الظن بالمعلم. او لحسن الظن بالمعلم. ظنی بالمعلم کیا معنی ہوں گے؟ او لحسن الظن بالمعلم. یا معلم سے حسن ظن کی بنیاد پر، یعنی یہ مسائل جنہوں نے بتائے ان سے حسن ظن کی بنیاد پر کہ وہ صحیح بتلا سکتے ہیں، غلط نہیں. او لدلائل تذکر ان دلائل کی بنیاد پر جو ایسے علم سے ماخوذ ہیں جو ہمارے علم سے برتر ہے. کیا معنی؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا. مانا او
دلائل تذکر 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 اچھا یعنی تذکر مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل جو اس علم میں مسلم ہیں وہ 3 وجہوں سے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام مذاہب مان چکے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جنہوں نے یہ مسائل سکھائے ہیں وہ غلط رہنمائی نہیں کر سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہے جو ان دلائل پر مبنی ہیں جہاں تک پہنچنا ہمارے علم کے بس کا نہیں. وہ اور میں نے مضمون کے طویل ہونے سے اعراض کیا فی اس مسئلے میں کہ اثبات النفس و بقائها کہ میں جان کو ثابت کروں اس کے باقی رہنے کو، وتنعمها اس کے عیش و عشرت کو یا اس کی تکلیف کو، بعد مفارقت الجسد جبکہ جان انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے. اس مسئلے پر میں نے چونکہ بحث طویل ہو جاتی لہذا میں نے اس سے اعراض کیا. وہ بقائها جی وہ تنعمها ہاں اس کے آرام محسوس کرنے پر، اس کے تکلیف محسوس کرنے کو جبکہ وہ جسم سے نکل جائے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کہ جب انسان کی جان جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ جان باقی رہتی ہے تو کیا اسے آرام ملتا ہے یا اسے تکلیف ملتی ہے. ان ساری بحثوں سے میں نے یہاں پر اعراض کیا. کیوں؟ لأنه مبحث مفروغ منه في كتب القوم، یعنی میں نے اپنی کتاب میں ان سارے مباحث کو ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگوں کی کتابوں میں اس بحث سے فارغ ہوا جا چکا ہے، ان میں سیر حاصل گفتگو کی جا چکی ہے. وما ذکرت من، یعنی کتاب کا مضمون میرا یہ لمبا ہو جاتا. اسی غرض سے میں نے اپنی اس کتاب میں کہ نفس انسان یعنی انسان کے جسم سے جب جان نکلتی ہے وہ باقی رہتی ہے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے یا آرام ملتا ہے، ان تمام تر مباحث سے میں نے اعراض کیا. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه مبحث مفروغ منه في كتب القوم، اس لیے کہ یہ وہ بحث ہے جس سے دیگر قوم کی کتابوں میں فراغت حاصل کی جا چکی ہے. یعنی دیگر قوم دوسرے لوگوں کی، یعنی دوسرے لوگوں کی کتابوں میں اس پر سیر حاصل بحث ہو چکی ہے تو اب یہاں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وما ذكرت من هذه المباحث إلا ما رأيت الكتب التي وقعت إلي خالية عن الكلام فيه اصلا، اور میں نے صرف انہی مباحث کو ذکر کیا ہے الا ما رأيت الكتب، جو مباحث دوسری کتابوں میں، التي وقعت إليها جو میرے پاس آئی ہیں، یا تو ان مباحث سے کلام کرنے سے وہ کتابیں خالی ہیں، او خالیتا عن التفریع والترتیب اللذین وفقت لاستخراجہما، یا ان فروعات کو بیان کرنے سے وہ کتابیں خالی ہیں یا اس ترتیب سے خالی ہے جن دونوں چیزوں کی استخراج کی مجھے توفیق عطا کی گئی. استخراجہما ولا من المسلمات الا ما رأيت من المسلمات، اور میں نے ذکر نہیں کیا مسلمات میں سے الا مگر وہ، ما رأيت القوم لم يتعرضوا له، مگر اتنا حصہ جس سے قوم نے تعرض نہیں کیا ہے، جس کو نہیں چھیڑا ہے. ولا لإيراد الدلائل السمعية عليه كثير التعرض، اور نہ سمعی دلائل مسموع دلائل ان پر زیادہ لائے ہیں. ولا لإيراد، ہاں، اور نہ اس غرض سے کہ میں ان مسئلے پر سمعی دلائل زیادہ لاؤں، اس غرض سے بھی میں نے کیا کہتے ہیں مسلمات کو ذکر نہیں کیا. یعنی مسلمات میں صرف اتنا حصہ ذکر کیا ہے جس کو قوم نے نہیں چھوا ہے، اور نہ اس غرض سے اس حصے کو ذکر کیا ہے کہ اس حصے پر میں سمعی دلائل زیادہ لاؤں. فلا جرم، یقینی طور پر، انی اذکر فی هذا القسم مسائل، میں اس قسم میں ان مسائل کو ذکر کروں گا، یجب ان یصدق بها فی هذا الفن من غیر تعرض للمیتها، کہ جن کی تصدیق کی جائے اس فن میں بغیر اس کے اسباب و علل کو چھیڑے ہوئے. ثم کیفیت المجازات فی الحیات وبعد الممات ثم الارتفاقات التي جبل علیها، پھر میں نے اس کے بعد انسان کی زندگی میں اور موت کے بعد کیسے اس کو جزا اور سزا ملتی ہے
اس بحث کو چھیڑا ہے. پھر میں نے ارتفاقات کی بحث چھیڑی ہے جس پہ بنو آدم کو پیدا کیا گیا. وَلَمْ يَحْمِلْهَا قَطُّ عَرَبُهُمْ وَلَا عَجَمُهُمْ مِنْ جِهَةِ مَا أَوْجَبَتْ عُقُولُهُمْ. اور کہہ رہے اس حصے کو لم يحملها، جس حصے کو کبھی بھی عرب نے نہ عجم نے، اس حصے سے ما اوجبت عقولهم، جو عقل انسانی جس کو واجب قرار دیتی ہے، اس حصے سے انہوں نے اس ارتفاقات کے اس حصے کو بیان نہیں کیا. پھر سے دیکھیں ثم الارتفاقات، پھر میں نے ارتفاقات کی بحث بیان کی ہے جو بنو آدم کی فطرت میں ہے. ولم يحملها، اور ارتفاقات کے اس حصے کو نہیں اٹھایا ہے، یعنی نہیں بیان کیا ہے کبھی بھی عرب نے نہ عجم نے، اس اعتبار سے جس اعتبار سے عقل انسانی اس کو لازم قرار دیتی ہے، ضروری قرار دیتی ہے. من جہت ما اوجبت عقول، اس اعتبار عقولهم، سے جس اعتبار سے عقل انسانی اس کو لازمی اور ضروری قرار دیتی ہے. یعنی حضرت کا بیان یہ ہے کہ ارتفاقات میں میں صرف ان چیزوں کو سامنے پیش کر رہا ہوں جن کو دوسرے لوگوں نے نہیں پیش کیا. جی 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 جی. ثم بیان سعادت الانسان، پھر میں نے انسان کی کامیابی کو بیان کیا ہے اور اس کی ناکامی کو بیان کیا ہے. بحسب النوع، یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے، وبحسب ما يظهر فی الآخرہ، اور اس اعتبار سے کہ جو کچھ اسے آخرت میں سامنے آئے گا. ثم اصول البر والاسم التي توارد علیہا اہل الملل، پھر میں نے وہ یعنی گناہ اور نیکی کے ان اصول کو بیان کیا ہے جس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے. ثم ما يجب عند سیاست الامہ، پھر اس کے بعد قوموں کی سیاست میں جو چیز ضروری ہے، من ضرب الحدود، کہ حدود نافذ کیے جائیں، اور شرائع یعنی قوانین نافذ کیے جائیں. ثم کیفیت استنباط الشرائع، پھر اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے قوانین کے استنباط کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قوانین کو لیا گیا ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہے. والقسم الثانی، وتلقیها به، وتلقیها عنہ، اور پھر ان وتلقیها، قوانین کو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا گیا ہے اس کی کیفیت کو میں نے بیان کیا. تلقا یتلقو کے کیا معنی تلقا آتے ہیں؟ یتلقا تلقیا، لینا. لینا. ایک دو اور الفاظ ہیں میں ذرا پوچھتے ہوئے چلوں. ثم بیان سعادت الانسان وشقاوته، ثم بیان سعادت الانسان سعادت الانسان وشقاوته وشقاوته بحسب النوع، بحسب النوع في النوع، وبحسب ما يظهر في الآخرة. کیا وہ بحسب ما يظهر في الآخرة کے معنی یہاں پر جو کچھ کے اور آخرت اس میں ظاہر اعتبار ہونے سے جو والا آخرت میں کامیابی ظاہر ہوگی یا ناکامی ظاہر ہوگی. في الآخرة. ثم اصول البر پھر میں نے والاسم بیان کیا التي نیکی اور گناہ کے ان اصول کو توارد التي توارد علیہا، علیہ اہل الملل، جن پہ تمام مذاہب کے لوگ جنہیں بیان کرتے آئے ہیں یا اتفاق کرتے آئے ہیں. تواردہ کے معنی کیا لیں گے مولانا؟ توارد یعنی بیان کرتے آئے ہیں یا اتفاق کرتے آئے ہیں. تو اس کا مصدری معنی کیا نکلیں گے مولانا؟ اتفاق، تواردہ، تو اتفاق جس پر وہ متفق رہے. جی جی. ثم کیفیت الاستنباط الشرائع، جی کیفیت الاستنباط الشرائع کیا معنی ہے؟ ثم کیفیت استنباط استنباط الشرائع من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتلقیها عنہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے شرعی قوانین کے استنباط کے طریقے اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے پر میں نے کلام کیا ہے. تو یعنی یہ آنے والے کتاب کا ایک طرح کا اس کے اندر جو محتویات ہیں اس کا محتویات کا تعارف ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم جو ہے فی شرح اسرار الاحادیث من ابواب الایمان،
دوسری قسم میں نے ابواب ایمان کی روایتوں کے اسرار و رموز کی وضاحت کی ہے. ابواب الایمان کی روایتوں کے اسرار و رموز کی وضاحت کی ہے. پھر اس کے بعد ابواب علم کی روایتوں کے اسرار و رموز بیان کیے ہیں. پھر ابواب طہارہ کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر ابواب الصلاۃ کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر ابواب الزکوٰۃ کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر ابواب الصوم کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر ابواب الحج کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر ابواب الاحسان کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر ابواب المعاملات کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر ابواب و تدبیر المنزل، پھر تدبیر منزل کے ابواب کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر سیاست مدن کے ابواب کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر اس کے بعد آداب معیشت کی روایتوں کے اسرار و رموز. پھر اس کے بعد مختلف ابواب کی روایتوں کے اسرار و رموز بیان کیے ہیں. وَهَذَا أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ، اور اب وقت آیا ہے کہ اصل مقصد کو شروع کیا جائے، اور ساری تعریف اللہ کے لیے پہلے بھی اور آخر میں بھی. یعنی مقاصد کا جو اصل بحث دوسرے جلد میں آئے گا مولانا. مقاصد کی بحث تو پہلی جلد سے ہے، لیکن جو خاص ابواب کے احکام کے مقاصد کا بیان دوسری جلد میں. اچھا، تو ابواب و شتہ مطلب مختلف، جی ابواب و شتہ. جی وهذا مختلف. اوان الشروع اوان اوان الشروع، الشروع فی المقصود. یعنی اوان الشروع فی اوان کے المقصود. معنی وقت، اب وقت آ گیا ہے اچھا، اصل اوان مقصد یعنی کو شروع کیا الان جائے. المشروع فی المقصود والحمد للہ اولہ آخرہ. میں تھوڑا چاہوں گا کہ میرے یہ جو پڑھنے کی جو صلاحیت کی کمی ہے اس کو آپ سنیں اور دور کرتے جائیں. تو اس لیے میں ایک پیراگراف بلکہ 2 پیراگراف پڑھ لوں گا. اس میں حرکات میں جو غلطی ہوتی ہے آپ اس کو بتاتے چلیں. مولانا فلا جرم انی اذکر فی هذا القسم. فلا جرم نا، فلا جرم کوئی میری سے غلطی یقیناً. فلا جرم یقیناً انی اذکر فی هذا القسم مسائل یجب ان تصدق مسائل يجب أن تصدق أن يصدق بها في هذا الفن من غير تعرض للميتها. یہ آپ نے پہلے بھی بتایا للميتها. للميتها. اچھا للمیتها آپ نے پہلے مادے بتائے ہیں نا. علل جی للمیتها کے معنی علل نا، سبب. جی نہیں آپ نے سنا نہیں میرے خیال. للمیتها صحیح ہے. اچھا. ثم کیفیت المجازات ثم کیفیت المجازات کیفیت المجازات مجازاتی کے معنی فی حیاتی و بعد الممات، یعنی جزا دینے کا جو معاملہ ہے. جی فی الحیاتی و بعد الممات. جی ثم الارتفاقات ارتفاقات. ثم الارتفاقات التي جبل عليه ہے. اس میں انی اذکر فی هذا القسم مسائل ہے، تو مسائل پر عطف کر کے ثم کیفیت المجازاتی ثم الارتفاقاتی اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ثم کے بعد چونکہ جملہ مستقل بھی ہے تو بغیر کیا کہتے ہیں بغیر عطف کی رعایت کرتے ہوئے کیفیت المجازات بھی صحیح ہے والارتفاقات بھی صحیح ہے، دونوں صحیح. چلیں. ثم الارتفاقات التي جبل عليها بنوع آدم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جبلت میں ڈال دیا ہے بنی آدم کے. جی. ولم يحملها
ولم يحملها يحملها قطا قط خط عربهم ولا عجمهم عربهم ولا عجمهم من جهة ما أوجبته عقولهم من جهة ما أوجبته عقولهم، یعنی ان کی جو عقلوں نے تسلیم کیا، ہاں عقلی طور پر جو چیز اس کے لیے لازم آئی اس طور پر نہ عجم نے بیان کیا نہ عرب نے بیان کیا ارتفاقات کو. ثم بیان سعادة الإنسان وشقاوته وشقاوته بحسب النوع بحسب النوع وبحسب النوع وبحسب ما يظهر في ما الآخرة يظهر في الآخرة. نہیں یہ ذرا ایک بار سمجھا دیجیے مولانا، بحسب النوع وبحسب ما يظهر في پھر الآخرة. انسان کی کامیابی اور ناکامی بحسب النوع، نوع انسانی کے اعتبار سے، نوع بشری کے اعتبار سے، اور آخرت میں ظاہر ہونے والے جزا و سزا کے اعتبار سے. ثم أصول البر والإثم التي توارد توارد عليها علیہا توارد ہے نا توارد عليها أهل الملل ثم ما يجب عند سیاست الامة يجب يجب عند الأمة سياسة الأمة من ضرب الحدود والشرائع. من ضرب الحدود، ہاں حدود کا نفاذ. ضرب الحدود یعنی نفاذ، جی ورنہ ضرب کے معنی ضرب المثال و وہ ضرب نہیں ہے. یضربو کے یہاں تنفیذ کے معنی میں تنفیذ کے معنی میں الحدود والشرائع. ثم كيفية الاستنباط الشرائع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيها عنه. متلقيها عنه سے مراد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرائع، ان قوانین کو لینے کے طریقے کہ کیسے حاصل کیا، کیسے استنباط کیا، اور پھر ان روایتوں کو کیسے آپ سے حاصل کیا. تو القسم الثاني في شرح أسرار الأحاديث من جی مولانا فی شرح في شرح حرف جر کی وجہ سے في شرح أسرار أحاديث من أبواب إيمان من ابواب الایمان ثم من أبواب العلم علم ثم من أبواب الطهارة ثم من أبواب الصلاة ثم من أبواب الزكاة ثم من أبواب الصوم ثم من أبواب الحج ثم من أبواب إحسان ثم من أبواب المعاملات ثم من أبواب التدبير المنازل. تدبیر المنازل سے کیا مراد ہوگا؟ تدبیر یعنی تنظیم منازل، یعنی گھر کے انتظامات کرنا. ٹھیک. ثم من ابواب سیاست المدن، سیاست المدن، مدن یعنی مدینہ سے، مدینہ کی جمع مدن، شہروں اور ملکوں کی سیاست ہے. ثم من آداب المعیشہ ثم من ابواب الشتہ، ابواب شتہ یعنی مختلف. جی شتہ سے کیا مراد مانے؟ ہاں مختلف من ابواب مختلف. وهذا اوان بشروع في اوان الشروع في المقصود، اوان الشروع المقصود، اوان الشروع في المقصود والحمد لله اولا واخرا. تو یہ مقدمے کا اختتام ہو گیا اس میں. ٹھیک ہے. مجھے کچھ دقیق الفاظ تھے وہ ذرا میں وہ آپ نے کہا کہ اس پر بحث نہیں کریں گے. الحیولی، حیولہ، اچھا الحیولہ، الحیولہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ جو
اہل کلام اور فلسفیون. کل ہم اس کے بعد یہ بات اگر گفتگو کی جائے گی حیولہ کیا اور جزء لا یتجزا کیا تو بات بڑی لمبی. ہم کو صرف ابھی یوں سمجھنا ہے خاص اصطلاح ہے یہ بس. خاص اصطلاح ہے. کس موضوع کے تحت یہ اصطلاح استعمال؟ علم کلام. علم کلام میں مولانا علم کلام کی اصل تشریح کیا ہم کریں گے؟ جیسے علم کلام میں بہت سے لوگوں نے بحثیں بہت چھیڑ دی ہیں، جیسے مولانا علامہ شبلی کا علم کلام پر اہل دیوبند نے بڑا اعتراض کیا، رشید احمد گنگوہی صاحب نے. تو یہ علم کلام کس معنی میں ہم سمجھیں؟ کیونکہ اب ایک عالم کے لیے یہ سمجھنا ہے جی وہ کچھ علماء کے نزدیک بہت محدود ہے اور کچھ علماء کے نزدیک بہت وسیع ہے. لیکن ہے کیا چیز؟ مطلب علم کلام ہے کیا چیز؟ اب اس پہ کل بحث کریں گے انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. متمکن لما مارسو، یہ جو ممارسے کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا میں نے نوٹ نہیں کیا. لما مارسو ہمارے برتاؤ کرنا، عمل میں لانا. اچھی بات. برنگ اٹ ٹو ایکشن. فتمکن قادر ہونا عن لمیتها نہیں ہے، نہیں لمیتها. یہاں پر انہوں نے لام پر زبر ڈالا ہے، ان لمیتها لکھا ہے. اصل میں یا پرنٹنگ کی غلطی. یہ کاتبوں سے بڑی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کتابت کرتے وقت پہ. فما ان تصدق بها لاتفاق الملل عليها حتى صارت من المشهودات او لحسن الظن بالمعلم او لدلائل تذكر في العلم على من هذا العلم في علم أعلى من هذا العلم أعلى من هذا العلم. وعرضت أن الاطلاع في الإثبات الإطالة. أعرضت عن الإطالة. عرضت عن الإطالة کے معنی مولانا؟ اور کتاب کے مضمون کے طویل ہونے کی وجہ سے میں نے اعراض کیا. اچھا. الإطالة في إثبات النفس وبقائها. في إثبات النفس وبقائها وتنعمها. کیا معنی ہو گئے؟ یعنی میں نے اعراض اس لیے کیا تاکہ یہ بحث بہت لمبی نہ ہو جائے. نہیں ہاں کس بحث سے اعراض کیا؟ اس بحث سے. یعنی میں نے یہ چیز پر طول نہیں دی اس کو. فی اثبات النفس وبقائها وتنعمها وتعلمها بعد مفارق. یعنی میں نے روح کے ساتھ کو نہیں چھیڑا ورنہ اچھا. کتاب کا مضمون لمبا ہو جاتا. کس بحث کو؟ کہ جان انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو باقی رہتی ہے، اور اگر باقی رہتی ہے تو پھر اس کو آرام ملتا ہے یا تکلیف ملتا ہے. تو آرام کیوں ملتا ہے، تکلیف کیوں ملتی ہے؟ تو ان ساری بحثوں کو میں نے نہیں چھیڑا ورنہ مضمون میرا طویل ہو جاتا. کیوں؟ لأنه مبحث مفروغ منه في كتب القوم. اس لیے کہ ایک ایسی بحث ہے جس سے دیگر لوگوں کی کتابوں میں فراغت حاصل کی جا چکی ہے، یعنی اس پر سیر حاصل گفتگو دوسری کتابوں میں کی جا چکی ہے. وتنعمها کے معنی کیا ہوں گے؟ تنعمها کے معنی کیا ہوں گے؟ آرام محسوس کرنا. تعلمها تکلیف محسوس کرنا. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو روح کا جو
روح پر جو گزرے گی اس کے جسم سے نکل جانے کے بعد، اس بحث کو میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ پہلے والوں کی کتب میں اس پر کافی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے. جی. وما ذکرت من هذه المباحث الا ما وما رأيت ذكرت من هذه المباحث إلا هذه المباحث الا ما رأيت رأيت الكتب الكتب التي التي وقعت وقعت إلي إلي خالية عن الكلام فيه أصلا عن الكلام فيه أصلا أو عن التفريع أو خالية عن التفريع والترتيب اللذين والتفريع والترتيب للذين وقفت اللذين دو تسنیہ کے وجہ سے نا او عن التفريع والترتيب اللذين وقفت لا ستر لاستخراجهما ولا من المسلمات ولا من المسلمات ولا ذكرت من المسلمات ولا دوبارہ بڑھیے منا ولا ذكرت من المسلمات. یہاں پر وہ لفظ ہے نہیں ولا ذکرت من المسلمات، یہاں صرف ولا من المسلمات الا ما رأيت القوم لم يتعرضوا له ولا لم يتعرضوا له لم يتعرضوا ہے يتعرضوا له ولا لإيراد الدلائل السمعية عليه إيراد الدلائل السمعية عليه سمعية عليه كثير تعرض. کیا معنی ہے ماننا اس کے الا ما رأيت القوم لم يتعرضوا له، مگر یہ کہ میں نے مسلمات میں سے اتنے ہی حصے کو ذکر کیا جن کو ہماری قوم نے چھیڑا نہیں ہے، جن کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ میں نے سمعی دلائل سے زیادہ تعرض کیا ہے. ولا لإرادة الدلائل السمعية عليه ولا كثير لإرادی، اور نہ اس غرض سے کہ لایا جائے سمعی دلائل کو کثیر تعرض زیادہ چھیڑ کر. کیا مطلب؟ میں نے صرف اتنے ہی حصے کو ذکر کیا ہے جس کو قوم نے نہیں چھیڑا ہے، اور میں نے اس پر زیادہ سمعی دلائل لانے کی کوشش کی ہے. جزاک اللہ خیر مولانا، اللہ یبارک فیک انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.